جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کے جتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں اس کا تعلق پاکستان سے جوڑا جاتا ہے. کیا پاکستان کے خلاف یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے یا ہم دنیا کے لیے واقع میں ایک درد سر ہیں؟ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہمیں مل رہی ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹیلی فون کالز ہم آپ کی آن ایئر تو نہیں لے سکتے، لیکن آپ سوالات جو ہیں ضرور لکھوا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو اکوموڈیٹ بھی کریں. جنرل صاحب، تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے، آپ کیونکہ عام لوگ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر جو پرابلم ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے، شاید اسٹیٹ آف ڈینائل میں بھی ہیں. آپ سے میں اگر بڑا کلیئرلی پوچھنا چاہوں، کیا آپ کو یہ جو جتنے واقعات ہو رہے ہیں سازش کی بو آتی ہے؟ کیونکہ آج امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی امریکہ پر اٹیک ہوا اور اس کا لنک جو ہے پاکستان سے جڑا تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ساری باہر کی نہیں ہے. بہت ہمیشہ، بلکہ یہ تو پہلا اصول ہے نا کہ یہاں جو کام ہوتا ہے اگر کوئی باہر سے بھی کروا رہا ہو اس کا مداوع، اس کا علاج بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور جو اچھی اسٹیٹ ہے وہ اس کو، یا اچھا معاشرہ ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے. اس کو کہنے کے بعد میرا خیال ہے کہ مجھے دوبارہ اس پر آنے کی ضرورت نہیں. ہم صرف اس وقت کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں سازش پر. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ سازش ضرور ہوتی ہے، یہ نہیں کہ سازشیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اس سازش کو ہی صرف بنا لینا کہ یہ ہے اور سارا قصور ادھر ہے، وہ بھی غلط ہوگا. لیکن ابھی چونکہ ہم نے کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ہلری کلنٹن کی دیتے ہیں، پھر میڈلین البرائٹ کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ہم پرسپیکٹو لوز کر جاتے ہیں. اس وقت چونکہ یہاں پر فوکس بنا ہوا ہے پچھلے 8-10 سال سے، اس لیے بات ہو رہی ہے. ورنہ آج سے 4-5 سال پہلے یورپ کے اندر ایک جو اوپینین پول ہوا، اس کے اندر جو کہ دبا دیا گیا، یہاں پر آپ کا اور باقی میڈیا کا اور باقی لوگوں کا رول آ جاتا ہے، اس میں یوروپینز نے کہا کہ دنیا کو سب سے بڑا خطرہ امریکہ سے ہے اور دوسرے نمبر پر اسرائیل سے ہے. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی وہ سروے، اس لیے کہ پسند نہیں. ہمیں سب سے بڑا خطرہ کس سے؟ ہمیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے واقعی اپنے آپ سے ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ان سارے جو خطرات جو باہر سے اور اندر سے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے صحیح طریقہ نہیں نکالا. اس کے اندر کئی چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کے ویو سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے ان تمام معاملات میں تو ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں؟ اس طریقے سے میں تو فلسفیانہ طریقے سے اپنے آپ کو ذمہ دار کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے باہر سے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. جی نہیں، اگر مجھے بالکل اسپیسیفک میں جانا ہو تو پچھلے 7-8 سال کا سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آئی آف دی اسٹارم میں آئے ہوئے ہیں، وہ تو امریکن انویژن تھا افغانستان کی، جس کی وجہ سے شروع ہوا. جب وہاں انویژن ہوگا لوگ رجسٹ کریں گے، اس کا اثر یہاں پر بارڈر کی اس طرف آئے گا، ہم لوگ کچھ شامل ہوں گے، کچھ ہم اس کا بھگتیں گے، اس کا سزا پوچھ لیں گے، روگ گروپس آئیں گے، یہاں کے لوگ ہوں گے. یہ تو سب چیزیں ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں سیاہ و سفید آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ جی ہاں ہم، لیکن اس لحاظ سے کامران، اس لحاظ سے کہ ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے اس ساری صورت میں کام کرنے کی، اور جس میں بہت بڑا رول معاشرے کے علاوہ قیادت کا ہوتا ہے. آپ اس وقت قیادت کی اگر پرفارمنس دیکھیے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنے گمبھیر حالات میں اس قسم کی قیادت جو ہے ہمیں کہیں پر 5-10% آگے لے جا سکتی ہے. آپ نے قیادت کی بات کی تو یہاں پہ جو ریئیکشن ہے گورنمنٹ کا، وزیر خارجہ نے امریکی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں یہ جو ناکام کوشش کی ہے وہاں پہ حملے کی نیو یارک میں، یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے طالبان کا ڈرون حملوں کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئیکشن ہماری طرف سے اپروپریٹ تھا کہ ابھی تک تو یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئیں اور ابھی سے آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید اس میں طالبان ملوث ہیں؟ نہیں، جو ہمارے وزیر خارجہ نے کہا، ایک تو محض قیاس آرائی تھی، انہیں پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہوا، نہ کسی اور کو شاید اب جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس سے کچھ پتہ چلے. لیکن یہ کہنا کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے ہوا، میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل بے بنیاد ہے. ہاں، ڈرون حملے کوئی نہیں پسند کرتا، لیکن اگر دیکھا جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اتنا جلدی ریئیکشن دینا چاہیے؟ جی نہیں کہ ابھی یہ چیز تو اسٹیبلش ہوئی نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے بھی بڑے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. جیسے اب ان کے ایک آفیشل نے کہا کہ شاید ہی از دا لون ولف، کہ ابھی یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہو پائی کہ ان کا کنیکشن واقعی یہاں پہ جہادی تنظیموں سے تھا یا نہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ریئیکشن ہو سکتا ہے. جی بالکل، یہ قبل از وقت ہے.
اور اس پہ میرا خیال ہے وزیر خارجہ کو کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا کہ یہ اس وجہ سے ہوا یا اس وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ ڈرون حملے یہاں غصہ تو ضرور کچھ پیدا کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نقصان، مطلب یہ کہ ڈرون حملوں سے زیادہ نقصان تو خود ہماری فوج کی کارروائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر توپ خانہ استعمال ہوتا ہے یا جو جہازوں سے بمباری کی جاتی ہے، تو اس سے تو کہیں زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا، لہذا یہ ڈرون حملوں کی وجہ سے۔ اچھا، ہمیں سوالات بھی مل رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر ناصر صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے کال کی ہے جنرل صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسپیریسی تھیریز ہیں ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور جیسے ہمیں کال مسز انجم ظہیر نے بھی کال کی، جاوید جمالی ہیں کوئٹہ سے، انہوں نے کال کی، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ کیسے درست کریں اپنے آپ کو؟ یہ انہوں نے جہاں تک اپنے آپ کو درست کرنے کی بات کی، وہاں سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کانسپریسی تھیوری سے باہر آنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ جی ہم صرف اسی پر نہ بیٹھے رہیں کہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، وہاں پر بھی نہیں ہوگا، لیکن اپنے آپ کو درست کرنے والی بات جو ان سے ہے نا، کہ کیسے کرنی ہے، یہ کافی دلچسپ اور مفید قسم کی گفتگو ہوگی۔ اگر ہم یہ مان جائیں کہ ان سب چیزوں کی وجوہات بہت ساری ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بہت سارے فرنٹ پر ٹھیک کرنا ہوگا، ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک ہے، معاشرہ لیکن ہماری جو میں نے قیادت کی اسی لیے قیادت کی آپ نے بات کی، لیکن ہمارے ہاں آپ جب اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس قسم کے معاملات کو دیکھتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو امریکہ کہہ رہا ہے یا جو انڈیا کہہ رہا ہے وہ منوان تسلیم کر لیتے ہیں، یا اس میں کوشش کرتے ہیں کانسپیریسی ایلیمنٹ کو دیکھنے کی بھی کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، کوئی ڈی فیم کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہمیں؟ یہاں پر اسٹیٹ کا جو ہے نا، اسٹیٹ کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ جیسے واقعات ہوتے ہیں اس کے خلاف ری ایکٹ کرتے ہیں۔ بہت اگر جان ہوگی تو واقعی وہ اس کو سنبھال لیں گے لانگ ٹرم کے لیے بھی، لیکن اگر ایک بہت جیسے اب سوات میں ایک دفعہ شروع ہو گیا، ابھی بیٹھ کر آدمی سوچتا رہے کیوں وجہ تھی، امریکہ سے کیا ہوا ہے، یہاں کیا ہوا ہے، ایک واقعہ اتنا خراب ہو گیا ہے، آپ کو ایکشن لینا ہے، وہ تو کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب ہم اس کو غلط انسٹرومنٹس استعمال کریں گے، وہاں پر جلدی میں کریں گے، سیاسی مجبوریوں کی یا ڈیلیٹ، تو کولیٹرل ڈیمیج بھی زیادہ ہوگا، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کا ہے تعلق کہ جی وہ کتنا سنبھال سکیں گے، ابھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں نا، آپ کے پورے جو آپ نے بھی تھیسس بیان کیا، اگر وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ جی ڈرون کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو میں کم از کم بہت خوش ہوں کہ پہلی دفعہ ہم نے یہاں پر ایک ایسی بات کی جس سے دکھایا گیا کہ کچھ جان مان بھی ہے، ورنہ ہم تو ہمیشہ یہی وزیر خارجہ آپ کے خیال میں یہ ایک ٹھیک بیان ہے، صحیح ہو ریئیکشن سکتا ہے یہ بتانا، کیونکہ یہ ہو تو سکتا ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے، بلکہ بڑے زور و شور سے کہنے کی اچھا، مجھے ضرورت۔ کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں، اور بہت سی ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ، دبئی، کوئٹہ اور چاروں جگہ سے کالز آ رہی ہیں اور لوگ اپنے ویوز بھی دے رہے ہیں، جب ہم نے کام کی بات کرنے میں آتی ہے اس وقت آپ کو بریک کا ہوتا ہے بہت۔ اور میرے خیال میں بریک بھی بہت سے لوگوں کے لیے کام کی بات ہے، تو بریک کے بعد یقیناً ڈسکشن ہماری جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔